السلام علیکم دوستو، یہ ان لوگوں کے لیے پروگرام یا یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے جو لوگ گلف میں جا کر جاب کرنا چاہتے ہیں الیکٹریکل فیلڈ میں ایز این الیکٹریشین اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک الیکٹریشین وہ ہوتا ہے جو ہاؤس وائرنگ کر سکتا ہے، نئی بلڈنگ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے۔ ایک الیکٹریشین وہ ہوتا ہے جو ہاؤس مینٹیننس کرتا ہے، ٹربل شوٹنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ انڈسٹریل الیکٹریشین ہوتا ہے جو انڈسٹری کی مینٹیننس میں کام کرتا ہے، جو انڈسٹری کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کی آٹومیشن ہے، اس کا الیکٹریکل سسٹم ہے، اس کو جو سمجھتا ہے، اس میں جس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو انڈسٹریز میں ڈیورنگ کنسٹرکشن کام کر رہا ہوتا ہے اور کنسٹرکشن کے دوران وہ کافی کچھ سیکھتا ہے، پھر بعد میں وہ مینٹیننس میں بھی جوائن کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو الیکٹریشین یا ٹیکنیشین ہوتا ہے وہ ویل کوالیفائڈ ہوتا ہے اور اس کا ایکسپیرینس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کی لینگویج بھی۔ وہ اس طرح کے ٹیکنیشینز کام کرتے ہیں آئل فیلڈ میں، آئل کی ریفائنری میں یا آئل پروڈکشن میں یا آئل سے ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں اس میں۔ تو ان کے لیے سیفٹی سٹینڈرڈز اور کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور انفارمیشن شیئر کریں گے جو ہاؤس مینٹیننس میں جاب کرتے ہیں یا جاب کرنا چاہتے ہیں۔ جی، اب ہم ڈسکس کریں گے جاب اپلائی کرنے کا طریقہ۔ تو جاب اپلائی کرنے کے لیے سب سے جو پہلا ٹول ہے وہ ہے آپ کا سی وی۔ آپ کا سی وی بہترین ہونا چاہیے، اس میں آپ کی پوری کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس اور مکمل آپ کے کوائف جو ہے نا اس کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ سیکنڈ نمبر پہ جو بہت ہی امپورٹنٹ آئٹم ہے وہ ہے سیفٹی۔ تو سیفٹی کا بہت بڑا رول ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام کرنا ہے نا اس کے لیے سیفٹی کو جو ہے نا وہ پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ ہر کام سیفٹی کے مطابق کریں۔ اب سیفٹی میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے ٹولز ہیں۔ آپ کے پاس جو ٹولز ہیں وہ بڑے پراپر ہونے چاہیے، ان کی جو گرپ، ہینڈ گرپ ہوتی ہے، ان کی انسولیشن پراپر ہونی چاہیے، ان کی گرپ اور جو ان کے وہ کٹنگ ایج ہیں وہ بڑے تیز ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اسکرو ڈرائیور آپ کے پاس بڑے پرفیکٹ پروفیشنل ہونے چاہیے الیکٹریکل فیلڈ میں، کیونکہ کچھ اسکرو ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں جن کے ہینڈل جو ہے نا وہ پراپر انسولیٹڈ نہیں ہوتے، وہ ہیمرنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جو آپ کا کام کرنے کا جو جگہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کہیں ٹربل شوٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو کوئی بھی سوئچ کو آف کرنے سے پہلے آپ پرمیشن لیں جو وہاں کا ایسٹ اونر ہے، جو مالک ہے، اس سے، تاکہ بائی مسٹیک آپ کوئی دوسرا لوڈ آف نہ کر دیں۔ اور انشور کر لیں کہ جس سرکٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ اپنے وولٹ میٹر وغیرہ سے ٹیسٹ بتی سے چیک کر لیں کہ وہاں کوئی سپلائی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو لیڈر استعمال کرنی ہے، لیڈر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اگر لکڑ کی ہے، ووڈن ہے،
تو وہ بہتر ہے، اور اگر میٹل کی بھی ہے تو پھر بھی آپ تھوڑی سی احتیاط کریں کہ آپ یہ ایزیوم کریں کہ آپ گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور لیڈر کے ساتھ نیچے کوئی بندہ اسٹینڈ بائی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ کبھی خدا نخواستہ اگر آپ ابو ہیڈ کوئی کام کر رہے ہیں سر سے اوپر، تو خدا نخواستہ کوئی کسی کیپیسٹر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تھوڑا سا بھی جھٹکا لگے گا تو آپ کی باڈی ان بیلنس ہو جاتی ہے، یا کوئی گزرتا ہوا سرکٹ جو ہے وہ اس میں سپلائی ہو سکتی ہے، تو شاک کی وجہ سے یا باڈی ان بیلنس کی وجہ سے آپ گر سکتے ہیں، چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کے جو شوز ہیں وہ بڑے، ان کے جو سول ہیں نا وہ بڑے زبردست قسم کے ہونے چاہیے، کہ اس میں کوئی کیل وغیرہ نہیں ہونے چاہیے، اور گڈ انسولیٹر ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے شوز میں کیل لگے ہوئے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اپنے گراؤنڈ کو ٹچ کر رہے ہیں، معمولی سا بھی الیکٹرک شاک آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس لیے شوز بڑے پرفیکٹ اور پراپر ہونے چاہیے۔ الیکٹریکل سرکٹ پہ کام کرتے ہوئے خاص طور پہ کسی ڈسٹریبیوشن پینل پہ یا ابو یور ہیڈ، سر سے اوپر پنکھے کے کنیکشن وغیرہ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں کوئی چیز جانے کا خطرہ ہوتا ہے، فلیش سے بھی مطلب فلیش بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی چیز گر سکتی ہے، یا کوئی آبجیکٹ وغیرہ، کوئی پارٹیکل وغیرہ آپ کی آنکھ میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے نا کلر لیس گلاسز جو ہے نا وہ استعمال، گوگلز وغیرہ جو ہے نا وہ استعمال کریں، سیفٹی گوگلز۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، جہاں کہیں اگر ضرورت پڑے تو اپنے ربر گلوز جو ہیں وہ استعمال کریں۔ دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ۔ بہت اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ جگہ گیلی تو نہیں، سلپری تو نہیں ہے، اور آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے چہرے پر سویٹنگ تو نہیں ہو رہی۔ اگر سویٹنگ ہو رہی ہے تو وہ پسینہ آپ کی آنکھوں میں جا سکتا ہے، اور آپ کے ویٹ ہینڈز جو ہیں وہ مطلب گڈ کنڈکٹر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موئسچر تو نہیں ہے کہ وہاں پہ ہوا میں ہیومیڈیٹی تو زیادہ نہیں ہے، یا بارش وغیرہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے کپڑے بھی گیلے ہیں، آپ کی باڈی بھی گیلی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دا لاسٹ تھنگ از دا ہاؤس کیپنگ۔ وہاں سے آپ نے ہر چیز کو اٹھانا ہے، جو گاربیج وغیرہ جو آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین کریں جگہ کو، اور پراپرلی سارا کچھ کرنے کے بعد ایسٹ اونر جو مالک ہے اس کو ہینڈ اوور کریں، چیک کروائیں، دیٹس آل۔ یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں گلف میں کام کرنے والے ٹیکنیشین کے لیے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، امید ہے آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی، اور لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹس بھی ضرور ڈالیے گا۔ بہت شکریہ۔